بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پارہ نمبر 17 کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ 17ویں پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہو رہا ہے۔ اس سورت میں 122 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں تقریباً 17 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر آیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، کہف، مریم، طٰہٰ اور انبیاء نزول کے اعتبار سے پہلی اور یہ میری قدیم دولت اور کمائی ہیں۔ سورۃ الانبیاء کے اہم مضامین درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سورۃ الانبیاء کی ابتدا ہی میں دنیا کی زندگی کے زوال کی تصویر کشی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، مشرکین آپس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شخص جو رسالت کا دعوے دار ہے یہ رسول نہیں، بلکہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے اور یہ دوسرے انبیاء جیسے مادی معجزات کے پیش کرنے سے عاجز ہے۔ قرآن نے جواب دیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء پہلے آئے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے، کھاتے پیتے تھے اور دوسرے انسانی تقاضے پورے کرتے تھے۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں تھا جو بشری تقاضوں سے پاک ہو۔ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تو قرآن سے بڑا معجزہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کے آئینہ میں مختلف عقائد و خیالات اور اخلاق و اعمال کے لوگ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہر قوم اور ہر شخص کا تذکرہ موجود ہے، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ مشہور تابعی اور عرب سردار حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے یہی آیات پڑھ دی اور چونک پڑے اور کہا ذرا قرآن مجید تو لانا، اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن لوگوں سے مجھے مشابہت ہے۔ اور وہ قرآن کے اوراق الٹتے رہے اور مختلف لوگوں کے احوال پڑھتے رہے، بالآخر انہوں نے قرآن میں اپنا تذکرہ تلاش کر ہی لیا۔ مشرکین کی مضحکہ خیز اور حماقت آمیز حرکتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ قرآن کے بارے میں کسی ایک رائے پر متفق نہ تھے۔ کبھی کہتے کہ یہ سحر ہے، کبھی کہتے یہ شعر ہے، کبھی کہتے یہ خواب پریشاں ہے، کبھی اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء بتاتے اور کبھی کسی سے سیکھا ہوا کلام قرار دیتے تھے۔ ان کے اضطراب و اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خواب پریشان ہے، بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ یہ شاعر اور قرآن شعر ہے۔ تو جیسے مادی معجزات پہلے انبیاء لے کر آئے تھے اسی طرح یہ بھی لائے۔ اس کے بعد قرآن نے مشرکین کو ان ظالم قوموں کے انجام کی طرف متوجہ کیا ہے جنہیں اللہ نے بصارت اور بصیرت رکھنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ ان تباہ شدہ قوموں نے جب عذاب الہی کے آثار دیکھے تو بھاگ نکلے، لیکن اللہ نے انہیں مہلت نہ دی اور انہیں راہ کا ڈھیر بنا دیا۔ نمبر 3، کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں رب العالمین کی وحدانیت کے بے شمار دلائل بکھرے ہوئے ہیں۔ اس میں ارض و سماء، شمس و قمر، لیل و نہار وغیرہ کی صورت میں جو کچھ بھی ہے، اللہ نے اسے لہو لعب کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ حکمت کے تحت اور اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور عبرت حاصل کرے۔ اسے عالم رنگ و بو کی ہر چیز اللہ کی اطاعت اور تسبیح میں لگی ہوئی ہے، سوائے کافر انسان کہ جس نے اپنا وتیرہ غفلت اور سرکشی کو بنا لیا ہے۔ نمبر 4، مشرکین جو کہ اللہ کو چھوڑ کر جمادات کے سامنے جھکتے تھے، انہیں زجر و توبیخ کی گئی ہے اور ان سے اس پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ واقعی یہ بت عبادت کے مستحق ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس اپنے شرک اور بت پرستی کے جواز پر کوئی عقلی دلیل نہ تھی اور نہ ہی نقلی دلیل تھی۔ 6 دلائل۔ نمبر 5، مشرکین کے باطل نظریات کی تردید کے بعد ایک خالق اور قادر کے وجود پر 6 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ سب کے سب تکوینی دلائل ہیں جن کا نظروں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور جن کی حقیقت کو بحث اور تحقیق کے بعد اہل علم نے تسلیم کیا ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ آسمانوں کو فرشتوں کا مسکن بنا دیا اور زمین کو انسانوں کا۔ قرآن نے جو آسمان اور زمین کے جڑے ہونے کا نظریہ پیش کیا، اسے نہ عرب جانتے تھے اور نہ ہی اس وقت کی دوسری اقوام میں سے کوئی قوم اس نظریے سے باخبر تھی۔ ابھی تقریباً 200 سال ہوئے ہیں کہ ارضیات اور فلکیات کے ماہرین طویل تجربات اور مشاہدات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سارے سیارے، خواہ وہ سورج اور ستارے ہوں یا زمین اور چاند، یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے۔
پھر یہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے، جبکہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے یہ حقیقت بلا خوف تردید بیان کر دی تھی۔ دوسری دلیل یہ دی کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ یہ ایک عظیم انکشاف تھا جو کہ ایک امی کی زبان سے کروایا گیا، اور آج دنیا بھر کے اہل علم تسلیم کرتے ہیں کہ تمام زندہ اشیاء کے وجود میں پانی کو بنیادی عنصر کی حیثیت حاصل ہے۔ پانی کے بغیر زندگی محال ہے، خواہ حیوان ہوں یا درخت اور پودے، سب پانی کے محتاج ہیں۔ آپ چاند کو دیکھ لیجئے، وہ اپنی بناوٹ میں زمین کا مشابہ ہے، لیکن چونکہ وہاں پانی نہیں ہے اس لیے اس کی سطح پر زندگی ناممکن ہے۔ تیسری دلیل یہ دی کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے نہ لگے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین مسلسل زلزلوں اور اضطرابات کی زد میں رہتی، اور زمین کی تہہ میں جو آگ بھڑک رہی ہے اس سے حفاظت نہیں ہو سکتی تھی۔ ابھی دنیا میں کہیں کہیں ایسے آتش فشاں پہاڑ پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے گویا کہ زمین میں کبھی کبھی سانس لیتی ہے اور اس میں بھڑکنے والی آگ باہر دکھائی دیتی ہے۔ اگر زمین کی جلد سخت نہ ہوتی اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ نہ ہوتا تو یہ آگ زندگی محال کر دیتی۔ چوتھی دلیل یہ دی کہ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے ہیں تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ آپ ہموار میدانوں کو چھوڑیں، پہاڑی سلسلوں ہی کو دیکھ لیجئے، ملک میں جو ملک در ملک چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان کشادہ وادیاں اور راستے رکھے ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کو اپنے اسفار میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ پانچویں دلیل یہ دی ہے کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ اسی چھت میں لاکھوں ستارے، سورج، چاند ہیں جو اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہے ہیں۔ نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ وہ غلط ملت ہوتے ہیں۔ اگر ایک ستارہ بھی اپنے مدار سے ہٹ جائے تو نظام عالم میں خلل واقع ہو جائے، تو وہ کون ہے جو سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے اور کسی کو بھی ایک مخصوص رفتار اور راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا؟ کیا لات و حبل، کیا عزا اور کیا منات؟ نہیں، رب العالمین کے سوا کوئی نہیں۔ چھٹی دلیل تکوینی دلائل میں سے یہ دی کہ رات اور دن، سورج اور چاند کو اللہ نے بنایا۔ یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے۔ انہیں یکے بعد دیگرے آنے جانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ یہ کبھی رکتے بھی نہیں، مسلسل چلتے رہتے ہیں، حرکت ہی میں ان کی زندگی ہے۔ نمبر 6، توحید، نبوت، معاد اور حساب و جزا پر دلائل دینے کے بعد 117 انبیاء علیہ السلام کے قصے ذکر کیے گئے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، وہ یہ کہ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہ جائے گی۔ نمبر 7، یاجوج ماجوج جن کا ذکر سورہ کہف میں ہو چکا ہے، یہاں ان کا دوبارہ ذکر آیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ نمبر 8، مشرکین اور ان کے اصنام قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے اور کوئی بھی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ نمبر 9، انبیاء مقتدین کے قصص بیان کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی، کہا اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ اس دعا پر سورہ انبیاء کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ حج، سورہ حج مدنی ہے، اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورت میں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی زبان سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان کروایا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ حج کہا جاتا ہے۔ قارئین کرام یہ بات تو بار بار پڑھ چکے ہیں کہ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں مسائل و احکام زیر بحث آئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مدنی صورتوں میں عقائد ذکر نہیں کیے جاتے۔ مذکورہ بلاصول محض غالب مضمون کے اعتبار سے ہی عمومی اور کلی قاعدہ ہرگز نہیں ہے۔ سورہ حج ہی کو لے لیجئے، یہ اگرچہ مدنی ہے، اس میں ہجرت و جہاد، حج اور قربانی جیسے شرعی احکام بھی ہیں، لیکن اس میں مکی صورتوں والے موضوعات زیادہ ہیں، یعنی عقیدہ، توحید، وعید و نذار، بعث و جزا، جنت اور دوزخ، قیامت کے مناظر اور حولناکیاں۔ سورت کی ابتدا اس انداز میں ہوئی کہ دل دہل جائیں اور جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا حادثہ ہے۔ تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد جو اہم مضامین مذکور ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قیامت کا ذکر کرنے کے بعد بعث و نشور، یعنی دوبارہ زندہ
ہونے پر دو وجوہ سے استدلال کیا گیا ہے۔ پہلا استدلال انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل سے ہے۔ انسان اپنی پیدائش اور تکوین میں 7 مراحل سے گزرتا ہے۔ نمبر 1، انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیا گیا اور بالواسطہ ہر انسان کا مٹی سے تعلق ہے۔ نمبر 2، ہر انسان منی اور نطفہ سے پیدا ہوتا ہے۔ منی خون سے، خون غذا سے اور غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ مٹی اور نطفہ کے درمیان زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ نمبر 3، تیسرے مرحلے میں خون کا لوتھڑا بنتا ہے۔ چوتھے مرحلے میں بوٹی بنتی ہے جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی ہوتی ہے۔ پانچویں مرحلے میں بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ تمام حواس کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ چھٹے مرحلے میں وہ جوان ہو جاتا ہے اور قوت و عقل کے کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ ساتویں مرحلے میں یا تو وہ جوانی ہی میں انتقال کر جاتا ہے یا اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس پر بچنے کا گمان ہوتا ہے۔ وہ انسان جو خود ان مراحل سے گزرتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بالخصوص آج کا انسان جو کہ جانتا ہے کہ ایک نطفہ اور جرثومہ میں باری تعالیٰ نے تمام انسانی خواہش چھپا رکھی ہیں، وہ کیسے فنا کے بعد دوسری زندگی کا انکار کر سکتا ہے؟ دوسری دلیل بحث کے امکان پر یہ دی گئی کہ مردہ انسان پر اللہ بارش برساتا ہے تو اس میں زندگی جاگ اٹھتی ہے اور طرح طرح کی چیزیں اگنے لگتی ہیں۔ جو رب مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ نمبر 6، کچھ لوگوں تو واضح طور پر گمراہ ہیں اور کچھ ہیں جو مذبذب ہیں۔ اگر انہیں کچھ دنیوی فائدہ حاصل ہو تو عبادت میں لگے رہتے ہیں اور دین پر جمے رہتے ہیں، اگر فائدہ کے بجائے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ ان حمقوں نے گویا ایمان اور دین کی کرنسی سمجھ رکھا ہے جس کو کھرا یا کھوٹا ہونے کا فیصلہ وہ دنیوی نفع و نقصان کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اعلان ارض و سما میں رہنے والوں تک پہنچا دیا اور ہر کسی نے اسے سن لیا۔ حج اور شاعر حج کے مناسبت سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کے محارم کی تعظیم ایمان کی علامت میں سے ہے۔ جیسے نیکیوں کے کرنے میں اجر عظیم ہے، اسی طرح اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں اور اعمال سے بچنے میں بڑا ثواب ہے۔ حقیقی مومنوں کی 4 علامات ہیں: اللہ کا خوف اور مصائب پر صبر، نماز کی پابندی، نیک مصارف میں خرچ کرنا۔ نمبر 5، جانوروں کی قربانی کو حکم دینے کے بعد بتایا گیا کہ ان کا خون اور گوشت اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا بلکہ اللہ تک تو بندوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا اور نیک اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ نمبر 6، مناسک حج کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو جہاد و قتال کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ کفار مسلمانوں کو اللہ کے دین سے اور مکہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ ابتدا میں اگرچہ صبر و عفو و درگزر کی تلقین کی جاتی رہی، لیکن جب مدینہ مسلمانوں کے قدم جم گئے اور ان کی طرف سے تحمل و برداشت کے رویے کے باوجود مشرکین کی شرارتوں اور زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا تو اب انہیں سورہ حج کی اس آیت نمبر 39 کے ذریعے قتال کی اجازت دے دی گئی۔ متعدد صحابہ اور تابعین کی رائے یہ ہے کہ تقریباً 70 آیات میں ہاتھ روک کر رکھنے کی تلقین کے بعد یہ پہلی آیت تھی جس میں قتال کی اجازت دی گئی۔ ساتھ ہی جہاد کی حکمت بھی بیان کر دی گئی، وہ یہ کہ اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتا تو پھر دشمن خود سر ہو جاتے اور اہل کفر مومنوں پر چھا جاتے، جس کی وجہ سے عبادت خانے ویران ہو جاتے۔ لیکن جب انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے کا ڈر ہوگا تو اس اقدام سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ افسوس کفار کو مسلمانوں کی طرف سے نہ اقدام کا ڈر ہے نہ دفاع کا یقین ہے، اس لیے وہ جنگی درندوں کی طرح اسلامی ممالک میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ نمبر 7، دوسرے انبیاء کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی دعوت کا پہنچا دینا تھا۔ آپ اپنے مقصد بعثت کی تکمیل میں لگے رہے اور مشرکین تمسخر، انکار اور آپ کی دعوت میں شبہات پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا آیا ہے۔ دوسری طرف اللہ کا بھی دستور رہا ہے کہ وہ شیاطین کے پیدا کردہ وساوس اور شبہات کا ازالہ کرتا ہے۔ آج بھی اہل مغرب زمانہ کے دن کے شیاطین کے طریقہ پر چل رہے ہیں۔